وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الکہف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جس نے نازل فرمائی اپنے بندے پر یہ کتاب اور نہیں رکھی اس میں کوئی کجی، ٹھیک سیدھی تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے اس کی طرف سے، اور خوشخبری سنائے مومنوں کو جو کرتے ہیں نیک اعمال کہ ان کے لیے ہے اجر بہت عمدہ، رہیں گے وہ جس میں ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا، اور ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کاذبا، کہ نہیں ان کو اس کا کچھ بھی علم کہ نہ ان کے باپ دادوں کو تھا، بڑی سخت ہے یہ بات جو نکلتی ہے ان کے منہ سے، اور نہیں کہتے مگر وہ بات جھوٹی، شاید کہ تم ہلاک کر لو اپنے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے، اگر نہ ایمان لائے وہ اس کلام پر مارے غم کے، یقیناً ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین میں ہے زینت اس کے لیے، تاکہ ہم آزمائش کریں کہ ان میں سے کون بہتر ہے عمل کے لحاظ سے، اور یقیناً ہم بنا دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے صاف میدان بنجر۔ اور کیا تم خیال کرتے ہو کہ اصحاب غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب پناہ لی چند نوجوانوں نے غار میں تو کہنے لگے ہمارے رب عطا فرما ہمیں اپنی طرف سے رحمت اور مہیا کر ہمارے معاملات میں درستی، تو پردہ ڈال دیا ہم نے ان کے کانوں پر غار میں کئی سال تک، پھر اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ معلوم کرے کہ کس نے دونوں جماعتوں میں سے شمار کیا جتنا وہ رہے اس کی مدت کو، ہم بیان کرتے ہیں تم سے ان کے حالات صحیح صحیح، بے شک وہ تھے نوجوان جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور زیادہ دی ہم نے ان کو ہدایت اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو، جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا رب ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، ہرگز نہ پکاریں گے ہم اس کے سوا کوئی معبود، ورنہ کہیں گے ہم اس وقت غلط بات، یہ لوگ ہماری قوم کے انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا معبود، کیوں نہیں لاتے یہ اس کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل، تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کنارہ کر لیا تم نے ان سے اور جن کی عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، تو چل رہو اس غار میں، وسیع کر دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کو، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے کاموں میں آسانی، اور تو دیکھے سورج کو جب وہ طلوع ہو اور سمٹ جائے ان کے غار سے دانی طرف، اور جب غروب ہو تو کترا جائے ان سے بائیں طرف، اور وہ تھے کشادہ حصے میں اس کے، یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، جس کو ہدایت دے اللہ تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا، اور تو خیال کرے ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور کروٹ بدلاتے ہیں ہم ان کو دائیں طرف اور بائیں طرف، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے تھا دونوں ہاتھ غار کے دھانے پر، اور اگر جھانک کر دیکھے تو ان کو تو پلٹ جائے اس سے بھاگ کر اور آ جائے ان سے دہشت میں، اور اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ دریافت کریں آپس میں، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کتنی مدت تم یہاں رہے، انہوں نے کہا کہ ہم رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، انہوں نے کہا تیرا رب بہتر جانتا ہے جتنی دیر تم رہے، تو بھیجو اپنے میں سے کسی کو دے کر اپنا روپیہ شہر کی طرف، تاکہ وہ دیکھے کہ کون سا ہے عمدہ کھانا تو لے آئے تمہارے پاس کچھ کھانا اس میں سے، اور احتیاط برتنا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے تمہارے حال کا، یقیناً وہ اگر دسترس پالے تم پر تو سنسار کر دے تمہیں یا لوٹائیں تمہیں اپنے دین میں، اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے اس وقت کبھی بھی، اور اسی طرح خبردار کر دیا ہم نے ان کے حال سے لوگوں کو، تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت نہیں ہے کچھ شک جس میں، جب وہ جھگڑنے لگے آپس میں ان کے بارے میں تو کہنے لگے کہ بنا دو ان کے اوپر عمارت، ان کے رب خوب واقف ہے ان کے حال سے، کہنے لگے وہ جو غلبہ رکھتے ہیں ان کے معاملے میں کہ بنائیں گے ہم ان کے اوپر ایک مسجد، کہیں گے وہ کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، بے تکی بغیر جانے بات،
اور بعض کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب خوب واقف ہے ان کی گنتی سے، نہیں جانتے ان کے بارے میں مگر تھوڑے ہی لوگ، تو نہ جھگڑا کر ان کے معاملے میں مگر ایک سرسری بحث، اور نہ دریافت کر ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے۔